رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے امام ہیں. دعوت کے لائن میں بھی امام ہے اور دعا کے لائن میں بھی امام ہے. جتنی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھائی ہے، پچھلے نبیوں نے اپنی امتوں کو اتنی دعائیں نہیں سکھائی. فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لو، صبح یہ پڑھ لو، شام کو یہ پڑھ لو، گھر میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لو، بیوی کے پاس جاتے وقت یہ پڑھ لو، بازار میں یہ پڑھ لو. پچھلی امتوں میں یہ دعائیں نہیں ملیں گی. فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرتے ہی زور سے ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ام سلمہ کہتی تھی کہ ہم گھروں میں ہوتی تھی اور ہم سنتی تھی روزانہ جب سلام پھیرا تو اللہم، فجر کی نماز کے بعد. میری کتاب مومن کے ہتھیار میں میں نے یہ دعا لکھی ہے. فجر کی نماز کے بعد زور سے کہتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں علم نافع چاہتا ہوں تجھ سے اور حلال روزی چاہتا ہوں. دن شروع ہوتا ہے اور میرے عمل کو تو قبول کر. اور انس بن مالک یہ کہا کرتے تھے کہ میں حضور کے ساتھ زندگی بھر رہا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انس بن مالک کی والدہ، ان کی عمر 8 سال کی تھی انس بن مالک کی. جب حضور مدینہ آئے تو ام سلیم تھی ان کی والدہ، غریب تھی، بیوہ ہو چکی تھی. تو یہ ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس بن مالک کا ہاتھ پکڑ کے لائی. یہ کہ حضرت آپ مدینہ منورہ میں آئے، لوگ آپ کو ہدیے دے رہے ہیں، سب میرے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو میں آپ کو ہدیہ دوں، یہ میرا بیٹا ہدیہ. یہ ام سلیم نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، یہ آپ کی زندگی بھر آپ کی خدمت کرے گا. تو انس بن 8 سال کا لڑکا جو ہے وہ تو تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے. تو انس بن مالک کہتے تھے پوری زندگی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن ایک دعا کبھی بھی حضور نے زندگی پر چھوڑی نہیں ہے. ساتھ رہتے تھے تو کہتے کہ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر چھوڑی نہیں ہے، ہر وقت پڑھتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کون سی دعا؟ تو فرمایا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی و ولدی. یہ بھی میں نے مومن کے ہتھیار میں لکھی ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ انس بن مالک کہتے تھے کہ میں نے زندگی بھر حضور کی دعا چھٹتے ہوئے دیکھی نہیں ہے نماز کے درمیان. اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ فجر سنت اور فرض کے درمیان یہ دعا مانگا کرو. حضرت عباس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگ رکھا، اچھا بھائی بھتیجا کوئی چیز دعا سکھا دو مجھ کو. عباس نے آ کر کہا، آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو. حضرت عباس نے کہا 2-4 مہینے کے بعد پھر آیا، بھتیجا کوئی چیز سکھا دو مجھے، عافیت مانگو. پھر آیا، عافیت مانگو، اس کے علاوہ مجھے کچھ کہا ہی نہیں. تو دعا کی لائن کے امام ہیں. فرض نماز کے بعد حضور 150 دعائیں مانگتے تھے. کتنی بھائی؟ 150. کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ. ایک مرتبہ میں نے شروع کی تھی، یہ کام شروع کیا تھا کہ مسلمان جو ہے کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو یار 150 دعائیں پڑھ لے. روزانہ پڑھنے کا تو ٹائم ہے نہیں، یعنی ایک ساتھ نہیں پڑھتے تھے، ایک ساتھ نہیں. جیسا آج کون سا منگل ہے نا، منگل کے دن الگ دعائیں پڑھ لی، بدھ کے دن الگ دعائیں پڑھ لی،
جمعرات کے دن الگ تھے. میں دیکھتا تھا, میں نے کہا یار کتنی دعائیں حضور پڑھتے تھے. تو میں نے سوچا ایک مرتبہ کہ جیسے مومن کے ہتھیار میں دعائیں جمع کی ہیں تو ویسے یہ نمازوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا مانگتے تھے. یہ تو وہ دعائیں ہیں جو صحابہ نے سنی ہے. جب صحابہ نے سنی تو صحابہ نے پھر بتائی لوگوں کو